السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 سے کلاس رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کو بچا لے کہ وہ ہمیں تیرے دین سے، تیرے کلام سے دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتے ہیں، جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ ولا اور نہ، یحسبن ہرگز گمان کرو، الذین وہ جو، یبخلون بخل کرتے ہیں، مطلب وہ لوگ ہرگز گمان نہ کریں جو بخل کرتے ہیں، یعنی کنجوسی کرتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے مال و دولت دی ہے لیکن وہ اس کو روک کر کے رکھتے ہیں، اس میں کنجوسی کرتے ہیں، اس کو صدقہ اور خیرات اللہ رب العزت کے بتائے مطابق خرچ کرنے سے رکتے ہیں۔ اور یہ جو دنیا کو روک رہے ہیں اللہ کے حکم کا انکار کر کے، یہ ایسی چیز کو روک رہے ہیں جو حقیر ہے۔ آج اس کی حقارت کے تعلق سے بھی ہم پڑھیں گے کہ دنیا اللہ کے نزدیک کتنی حقیر ہے۔ اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم کنجوسی کر رہے ہیں، اپنے مالوں کو اللہ رب العزت کے بتائے مطابق نہ دے کر کے، الا ماشاء، ہر کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا ولا اور نہ، یحسبن ہرگز گمان کرے، کوئی ایسا حساب نہ کرے، کوئی ایسا گمان نہ کرے، الذین وہ جو، یبخلون بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو، آتاہم عطا کیا انہیں، اللہ نے، جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے خرچ کرنے میں کنجوسی۔ کیسی بات ہے کہ ہمیں کوئی پیسے دے اور کہے کہ اس سے فلا فلا چیز لے کر کے آ جاؤ اور ہم اس میں کنجوسی کریں، جبکہ مال تو ہمارا ہے نہیں، جس نے مال دیا ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس مال کو اس جگہ میں خرچ کر دینا، لیکن اس کے بعد اگر کوئی کنجوسی کرے تو کیا وہ حساب نہیں لے گا؟ تو اللہ نے فرمایا بیما ساتھ اس کے جو، مطلب کس کے ساتھ تم نے کنجوسی کی؟ اس کے جو، عطاہم عطا کیا انہیں، اللہ نے عطا کیا تھا اور اللہ کے حکم سے خرچ کرنے میں انہوں نے کنجوسی کیا، من فضل ہی اپنے فضل سے، تو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا تھا، یعنی ہماری کوئی صلاحیت، ہمارا کوئی علم، ہماری کوئی محنت، ہماری کوئی طاقت، یا کسی بھی دنیا کی کسی بھی مخلوق کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ جو نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اس میں ہماری صلاحیت، ہماری طاقت، اور اگر صلاحیت اور طاقت ہی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ کئی صلاحیت والے آج پیسے والے نہیں ہوتے، کئی محنت کرنے والے پیسے والے نہیں ہوتے، کئی علم اور ڈگری والے پیسے والے نہیں ہوتے، اور کئی جن کے پاس کچھ علم نہیں ہوتا ہے، کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، کوئی محنت نہیں کرنا جانتے، اور ان کے پاس پیسوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ تو یہ دولت اللہ کا فضل ہے، تو اللہ نے اپنے فضل سے تم کو دیا اور تمہیں کہا کہ اسے اس طرح خرچ کرو، لیکن اس میں انہوں نے کنجوسی کی۔ یہ فرمایا ہوا وہ خیر الہم بہتر ہے ان کے لیے، تو وہ یہ گمان نہ کرے کہ یہ جو ایسی حرکت کر رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ بہتر نہیں ہے۔ لیکن جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اور اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے پیسے روک لیے ہیں، یہ جو دولت ہم نے روک لی ہے، تو ہم نے یہ بہت اچھا عقل کا کام کیا ہے، یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوگا، یہ دولت ہمیں برے وقت میں کام آئے گی، ہم نے اچھا ہوا نہیں خرچ کیا۔ ہم ایسا یا اکثر ایسا لوگ سوچتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے خبر دی ہوا خیر الہم، وہ بہتر نہیں ہے ان کے لیے، یہ اچھا کام نہیں ہے ان کے لیے، بلکہ ہوا وہ شر برا ہے لہم ان کے لیے، یہ کام ان کے لیے اچھا نہیں بلکہ برا ہے۔ یہ میراث یعنی ملکیت، میراث سماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی،
تو اللہ ہی کی ہے زمین و آسمان کی ویراثت. واللہ اور اللہ بما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیر خوب خبر رکھنے. جو بھی ہم عمل کرتے ہیں ہمارا خالق اس کی خوب خبر رکھنے، ہمارے عمل کی بھی ہمارے نیت کی. لقد البتہ تحقیق سمع سن لیا، سمع اللہ سن لی اللہ نے، قولا بات، الذین ان کی جنہوں نے، قالو کہا، ان اللہ ان بے شک اللہ اللہ فقیر فقیر ہے، ونحن اور ہم اغنیاء غنی ہیں. اللہ نے ان کی بات سن لی جنہوں نے ایسا کہا. آپ وعید سنیے، ایک چھوٹے سے جملے میں اللہ رب العزت نے کتنی سخت وعید بیان. سنکتب ضرور ہم لکھ لیں گے، ما جو قالو انہوں نے کہا. بس اتنا کہہ دیا. اور ڈر جانے کے والے کے لیے یہ بات ڈرا دینے کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے اسے لکھ لیا جو تم نے کہہ دیا اللہ رب العزت کے تعلق سے. کیا اتنا بھی نہیں ہمیں گمان یا لوگوں کو جو ایسا کہیں؟ یہ یہودیوں نے کہا تھا جب اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ اللہ کو کون قرض دے گا، تو اس پر سے یہودیوں نے ایسا کہا. جب سے دنیا اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اپنی مخلوق کو بنایا ہے، جب سے کون کھلا رہا ہے اسے؟ ساری مخلوق کو وہی کھلا رہا ہے. وہی آسمان سے بارش برساتا ہے اور زمین کو ان کی غذا نکالنے کا حکم دیتا ہے. وہی ہواؤں کو پہنچاتا ہے اور وہی ان کی ہر ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. اس رب کے بارے میں ایسا بولنا، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے لکھ لیا جو انہوں نے کہا. اور آگے فرمایا وَقَتْلُهُمْ اور قتل کرنا ان کا، انبیاء کو، بغیر حق کے. اور ہم نے اس کو بھی لکھ لیا ہے جو انہوں نے بغیر حق کے انبیاء کو قتل کیا، اس بات کو بھی ہم نے. وَنَقُولُ اور ہم کہیں گے، ذُوقُوا چکھو، عذاب کو، حریق جلنے والے عذاب کو چکھو. یہ جلنے والا عذاب کیسا ہے اس کو ہم تفسیر سے دیکھیں گے. آیت تفسیر کی طرف، آیت نمبر 180. اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے بہت کچھ دیا ہے، تو یہ جو عطا ہے یہ اللہ رب العزت کے طرف سے اللہ نے دیا ہے. اس میں ہماری صلاحیت، ہماری ڈگری، ہماری طاقت یا کسی اور مخلوق کی، کسی بابا نے یا کسی نے فلاں نے کسی دیوی دیوتا نے نہیں دیا. یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے. اور اس کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو مخلوق کے اندر یا انسانوں کے اندر ہم دیکھ سکتے. علم والے کے پاس دولت ہے، یا محنت کرنے والے کے پاس دولت ہے، یا جو ٹیلنٹڈ ہے اس کے پاس دولت ہے، یا جو کسی آستانے پہ جاتا ہے اس کے پاس بہت دولت ہے. جبکہ آستانوں کے آس پاس آپ کو ایسے چہرے نظر آئیں گے کہ اللہ کی پاس. تو ہر طبقے کا شخص، یعنی وہ علم والا ہو، طاقت والا ہو، محنت والا ہو، ٹیلنٹ والا ہو، یا کسی آستانوں پہ جانے والا ہو، کسی دیوی دیوتا کے پاس جانے والا ہو، آپ کسی ایک شخص کو ایسا نہیں دیکھ سکتے کہ یہ دولت والا. کیوں نہیں ایسا؟ کیونکہ اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا. اور جو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے اس کا مطلب وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمیں اللہ رب العزت نے کچھ وقت کے لیے دیا ہے. تو اسے کیسے یوز کرنا ہے، اس کو کہاں ہمیں لگانا ہے، تو یہ خبر بھی اللہ رب العزت دے. جیسے ہم کسی کو 1000 روپے دیں اور کہیں کہ مارکیٹ سے جا کر کے یہ لا لو، اور وہ جائے اور اس میں کنجوسی کرے، تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا اور فرمایا اور وہ اس میں کنجوسی کرتے ہیں، تو وہ اسے یعنی اس بخل کو اپنے لیے ہرگز بہتر نہ سمجھیں. تو اللہ کا دیا ہوا اللہ کے حکم سے خرچ نہیں کر رہے، اس میں کنجوسی کر رہے ہو. اور کنجوسی کیوں کرتا ہے انسان؟ یہ شیطان اس کے اوپر وسوسہ کرتا ہے کہ تو تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا، ابھی زندگی بہت پڑی ہے، بڑھاپے کا سہارا کون ہے؟ فلاں ہے. تو بڑھاپے کا سہارا یہ دولت نہیں، خالق کائنات ہے. بڑھاپے کا سہارا یہ اولاد نہیں، اللہ رب العزت ہے. بڑھاپے کا سہارا یہ بیٹی اور داماد اور بیٹا نہیں ہے، اور یہ دولت بھی نہیں ہے جو ہم نے بینک میں رکھا ہوا. اصل میں ہمارے جوانی اور بڑھاپے کا سہارا تو صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ تم پورا دے کر کے کنگال ہو جاؤ. اس آیت کی تفسیر ہم خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، آپ کی سنت سے پڑھیں گے کہ یہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اور زکوٰۃ اللہ رب العزت صرف 2.5% مانگتا ہے. اور وہ 2.5% بھی کس کو دینا ہے؟ جو تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے پڑوسی ہیں، تمہارے اقربین ہیں، قربت والے ہیں. تو سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے اس میں، اور رشتہ داروں میں بھی یتیم کا حق ہوگا، مسکین کا حق ہوگا، فقیر کا حق ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ رب العزت نے جو مال دیا وہ اس کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس کے حکم سے خرچ کرنے کا کہتا ہے. لیکن جو اس میں بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے بہت برا ہے. مطلب بہت برا عمل ہے وہ جو یہ کر رہے ہیں. جس مال میں انہوں نے کنجوسی کی، یقیناً اچھا اب اس مال کا کیا ہوگا جس میں انہوں نے کنجوسی، زکوٰۃ نہیں دیا، اس مال کو روک کر کے رکھا. تو اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن اس کے انہیں طوق پہنائے جائیں گے. قیامت کے دن اس مال کا انہیں طوق پہنایا جائے گا. یعنی مال کو اللہ رب العزت ایک سانپ کی شکل دے گا اور اس کا ان کو ہار پہنایا جائے گا، طوق پہنایا جائے گا. اور جب سانپ طوق بنے گا، ہار بنے گا، تو وہ کیا کچھ کرے گا وہ ہم حدیث میں پڑھیں گے. اور آسمانوں اور زمین کی ملکیت
اللہ ہی کی ہے، یہ ہم سمجھ لیں کہ ملکیت اللہ کی ہے، وہ اپنی ملکیت میں سے جتنا چاہے جب دیتا ہے اور جتنا چاہے جب چھین لیتا ہے۔ راتوں رات اللہ رب العزت عطا کرنے پر بھی قادر ہے اور راتوں رات تباہ کرنے پر بھی اللہ رب العزت قادر ہے، اور آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ ہی کی ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب جاننے والا۔ آیت کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جسے امام بخاری نے روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال دے، دیکھیے مال کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ مال کے تعلق سے نبی مکرم نے بھی اور اللہ رب العزت نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ جس مال کو تم نے اپنے ٹیلنٹ سے کمایا ہے، جس مال کو تم نے اپنے علم سے کمایا ہے، جس مال کو تم نے اپنی طاقت سے کمایا ہے، یہ مال کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اللہ نے جو دیا ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی، اس مال کو سانپ کی شکل دے دی جائے، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، کالے نقطے ہوں گے۔ اس کا قیامت کے دن اسے توق پہنایا جائے گا، اس کا ہار پہنایا جائے گا، توق پہنایا، جو اللہ نے فرمایا کہ اس کا مال کا اس کا توق پہنایا جائے گا، تو مال کا توق سے مراد اللہ رب العزت اس کو سانپ کی شکل دے گا، وہ اسے اس کے منہ کے دونوں کناروں سے پکڑ لے گا، اور وہ سانپ اس کو اس کے منہ کے دونوں کناروں سے پکڑ لے اور کہے گا کہ میں وہ تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے اس موقع پر اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، جو آیت ابھی پڑھی گئی، اس آیت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور یہ بات بیان فرمائی، یہ تفسیر آپ نے کی۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 4565۔ یہ جو اللہ کا دیا ہوا مال اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر کے کنجوسی کر رہے ہیں، اس کنجوسی کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں دوسرے مقام پر بھی فرمایا، جیسے سورہ لیل آیت نمبر 8 سے 11، جس نے بخل کی یعنی کنجوسی کیا اور بے پرواہی کی اور نیک بات کی تکذیب کی، اللہ کے فرمان کی تکذیب کی یعنی جھٹلایا اسے، تو ہم بھی اس کی تنگی و مشکل کا سامان جو ہے میسر کریں گے۔ جس نے کنجوسی کیا اور اللہ کے احکام کی تکذیب کیا، انکار کیا، کہ ہم بھی اس کی تنگی و مشکل کا سامان مہیا کریں گے۔ اب اس کی زندگی میں تنگی اور پریشانی کا گھیرا آئے گا، ایک پریشانی جائے گی دوسری حاضر ہے، ایک پریشانی جائے گی دوسرے، اسے گھیر دیا جائے، اس کا مال اسے جہنم کی طرف گرنے کے وقت کچھ کام نہیں آئے گا۔ اب جو اللہ کے حکم سے اس نے خرچ نہیں کیا تھا تو اس کا مال جب جہنم میں یہ گھسیٹا جائے گا تو کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ فرمایا اللہ نے سورہ لیل آیت نمبر 8 سے 11۔ دوسرا سورہ تغابن آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص اپنی نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہو۔ تو کامیاب مفلحون یہاں پہ کہا گیا، ہم المفلحون، تو مفلح ہونے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی لگا دی گئی کہ جو اپنی نفس کے بخل سے بچا لیا، کنجوسی سے بچا لیا گیا، وہ کامیاب۔ اب اسی سے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم کے مطابق خرچ کرنا کتنا ضروری ہے، یا زکوٰۃ کتنی اہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن ظالموں کے عذاب کا باعث ہوگا۔ اور پھر آپ نے فرمایا، بخل یعنی کنجوسی سے بچو کیونکہ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا، ہلاک کر کے رکھ دیا۔ بخل نے انہیں اس بات پر ابھارا کہ انہوں نے مسلمانوں کا ناحق خون بہایا اور ان کی حرمتوں کو حلال جانا، مطلب ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا، ان کی حرمت کو نہ پامال کرنا، یہ انہوں نے حلال جانا۔ کیوں؟ یہ کنجوسی کی وجہ سے، یعنی دنیا کو اپنے طرف روک کر کے رکھنے کی یا دنیا کو حاصل کرنے کی حرص نے انہیں تباہ اور برباد کر دیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث تھی، حدیث نمبر 2578۔ کنجوسی کر کے ہم کیا اکٹھا کرتے ہیں، یہ بھی غور کرنے والی بات ہے کہ کس چیز کو روکنے کے لیے، کس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، کس چیز کو بچانے کے لیے ہم کنجوسی کر رہے ہیں۔ ایک حقیر چیز، زکوٰۃ و خیرات نہ دینے کی وجہ سے دنیا کی محبت، جبکہ دنیا حقیر ہے۔ اس تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال بس اتنی سی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی دریا کے پانی میں ڈالتا ہے، وہ غور کرے کہ انگلی کے ساتھ کتنا پانی نکلتا۔ اب بتائیں آپ، سمندر کا پانی کتنا پانی ہے، یہ آج تک کوئی نہیں ناپ سکتا، اور اس میں انگلی ڈال کر کے نکالیں گے تو انگلی میں کتنا پانی لگے۔ یہ دنیا کی مثال ہے آخرت کے مقابلے میں۔ تو مسلم شریف حدیث نمبر 2858۔ ایک دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑ کے ایک ایسے مردہ بچے کے پاس سے گزرے جس کا کان بہت چھوٹا تھا، مطلب بھیڑ کا ایک بچہ جس کا کان بہت چھوٹا تھا اور وہ مردہ تھا، اس کے گھر والے نے اس کو پھینک دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تم میں سے کون شخص
ایک درہم کے عوض اسے لینا پسند کرے گا؟ صرف ایک درہم کے عوض تم میں سے کون اس کو لینا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہم تو کسی معمولی چیز کے عوض بھی اسے اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ واقعی کون پسند کرے گا ایک مرے ہوئے چھوٹے سے بھیڑ کے بچے یعنی بکری کے بچے کے جیسا بھیڑ کا بچہ جس کو اس کے گھر والے نے پھینک دیا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا تمہارے نزدیک یہ حقیر ہے۔ یہ جتنا حقیر، اور اس حقیر دنیا کو حاصل کرنے یا اس کو روک کے رکھنے کے لیے انسان کنجوس، اور یہ کنجوسی اس کو شیطان سکھاتا ہے۔ بہرحال یہ حدیث لکھیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2957 2957۔ ابو داؤد نے بھی اس حدیث نقل کیا ہے، حدیث نمبر 186۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے متعلق فقیری کا خوف نہیں رکھتا، یعنی تم فقیر ہو جاؤ گے مجھے اس کا خوف نہیں رکھتا، البتہ تمہارے بارے میں مجھے یہ خدشہ ہے کہ دنیا تم پر فراخ ہو جائے گی، مطلب دنیا تمہیں بہت دے دی جائے گی جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فراخ ہو گئی تھی، مطلب پہلے بھی ایسی امتیں گزری ہے جن کو خوب دنیا دی گئی، پس تم اس میں رغبت کرو گے جیسا کہ انہوں نے اس میں رغبت کی، اور وہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گی جیسا اس نے انہیں برباد کی۔ یہ تم رغبت کرو گے یعنی ایک سے دوسرے کے آگے نکلنے کی اوڑ میں لگ جاؤ گے کہ اس کی ایسی گاڑی میری ایسی ہونا چاہیے، اس کا ایسا گھر میرا، اس کی ساڑی ایسی، اس کا زیور ایسا تو میرا ایسا ہونا چاہیے۔ اور آج اگر آپ دیکھیں تو اکثر و بیشتر اللہ ماشاءاللہ کچھ ہی لوگ ایسے ہوں گے جو روٹی کپڑا اور مکان کے لیے پریشان، ورنہ زیادہ تر اسی میں امت جو ہے وہ لگی ہوئی ہے کہ میں اس سے کے آگے کیسے پہنچ جاؤں، میرا اسٹیٹس جو ہے اس سے آگے کیسا ہو جائے۔ تو یہ حدیث بخاری شریف کی تھی، بخاری شریف حدیث نمبر 6425 اور 6425، اور مسلم شریف حدیث نمبر 2961 2961۔ ایک حدیث امام ترمذی نے لے کر کے آئے، صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر و منزلت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ پی، کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پی، اگر مچھر کے پر کے برابر، یعنی مچھر کے پر کی قیمت ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2320 2320۔ اس حقیر دنیا کے پیچھے انسان لگا ہو، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ انسان کا اپنا مال صرف 3 قسم کا ہے۔ جو انسان یہ کہہ رہا ہے نا کہ میرا مال میرا مال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کہتا ہے یہ میرا مال اتنا ہے، میرا مال اتنا ہے، حالانکہ فی حقیقت اس کا مال میں سے اس کا مال صرف 3 قسم۔ اب ہم بھی غور کریں، ہم بھی یہی کہتے ہیں میرا گھر ہے، میری گاڑی ہے، میرا بینک بیلنس ہے، یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے پردے کو ہٹا اور کہا کہ حقیقت میں تیرا مال صرف، اور واقعی وہی ہے۔ پہلا آپ نے فرمایا جو اس نے کھا لیا اور ختم کر دیا، جو تو نے کھا لیا اور ختم کر دیا وہ تیرا مال، جو اس نے پہن لیا اور اسے پرانا کر دیا، بوسیدہ کر دیا، وہ تیرا تھا۔ واقعی جو ہم نے پہن لیا اور جس سے ہم نے پرانا کر دیا وہ ہمارا تھا۔ اور تیسرا جو اس نے عطیہ کیا، مطلب اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور ذخیرہ کر لیا، یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا یہ اس کے لیے بینک بیلنس ہو گیا، یہ اس کا ذخیرہ تھا۔ یہ 3 قسم کا اس کا مال تھا۔ اور پھر آخر میں آپ نے فرمایا ان اموال کے علاوہ، یہ 3 قسم کے مال کے علاوہ جو بھی مال ہے اسے وہ لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے، یہ ہے کہ آج اگر موت کا فرشتہ آ گیا تو جو کھائے تھے وہ ہمارا تھا، جو پہنے تھے وہ ہمارا تھا، اور جو ہم نے آج صدقہ اور خیرات کر دیا تھا وہ ہمارے لیے لکھ دیا گیا، باقی یہ سب مال۔ اور اس کے بعد تو اکثر یہ ہوتا ہے اور اکثر گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جھگڑے اور فساد کا ایک جڑ بن جاتی ہے کہ وہ فلاں کا بھی اس کا میں اتنا حصہ ہے، فلاں کا اتنا حصہ ہے۔ اور کئی لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ورثہ کے، اپنے بزرگوں کے چلے جانے کے بعد ان کے قرض تک کو ادا نہیں کرتے۔ تو یہ جو مال ہمارے پاس ہے اس میں اللہ رب العزت ہمیں سب سے پہلے یہ فکر ہمارے سب کے اندر داخل کر دے کہ ہم قرض کی ادائیگی کی فکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، آپ کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو قرض کی ادائیگی کی، تو قرض کی ادائیگی کریں اور یہ 3 قسم کا مال ہم آخرت کے لیے ذخیرہ کریں۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ پورا کی پورا مال صدقہ کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر کے جاؤ، انہیں فقیر بنا کر کے، اور آپ نے مال میں سے زکوٰۃ کے تعلق سے اللہ رب العزت نے طے کر دیا کہ آپ کو اتنا زکوٰۃ دینا ہوگا، 2.5% دینا ہوگا، اور اس کے علاوہ بھی وصیت جو ہم کو کرنا ہے وہ، کیونکہ ہمارا جو مال ہے وہ ہماری اولاد کا یعنی وارثوں کا ہے، تو اس میں سے بھی ہم صرف 30% یا 25% ہی جو ہے وصیت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ وارثوں کا ہے۔ صدقے کا اجر جس کو کنجوسی سے انسان روک کر کے رکھتا ہے
اس کے اجر کے تعلق سے بس ایک دو حدیث سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا کہ یہ آخر کیا چاہتا ہے؟ مطلب ایک دیہاتی آیا اور کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بنا دیجیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ مطلب بہت شارٹ میں وہ کچھ چیز جاننا چاہ رہا ہے اور شارٹ کٹ میں جاننا چاہ رہا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یہ کیا چاہتا ہے آخر؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت اہم ضرورت ہے، جو یہ سوال کر رہا ہے تو بہت اہم ضرورت ہے۔ تو آپ نے بھی بہت چھوٹا سا نسخہ اس کو بتایا جنت میں جانے کا، اور وہ نسخہ یہ تھا، تو یاد رکھ اللہ کی عبادت کر اور کسی کو اس کا شریک نہ بنا۔ پہلا کیا؟ اللہ کی عبادت کر، یعنی توحید پر جم جا، سب سے پہلی چیز توحید، اور کسی کو اس کا شریک نہ کر، شرک سے بچ جا، توحید پر جم جا، شرک سے بچ جا۔ تیسرا نماز قائم کر، چوتھا زکوٰۃ ادا کر، اور پانچواں صلہ رحمی کا۔ مطلب یہاں پہ نمبر نہیں ڈلے ہوئے ہیں، میں نے اپنے طرف سے بتایا، تو یہ اتنی چیز کا آپ نے کہا، اور صلہ رحمی کر۔ یہ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 1396 اور مسلم شریف حدیث نمبر 13۔ اس حدیث کے راوی جو ہیں حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ ہیں، اور اس محفل میں حضرت ابو ہریرہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آگے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو جنت میں داخلے کا یہ فارمولہ بتا دیا تو اس نے کہا، جب دیہاتی نے یہ سنا کہ مجھے صرف اتنا کام کرنا ہے کہ توحید پہ جم جانا ہے، شرک سے بچنا ہے، نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے اور صلہ رحمی کرنا ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، تو وہ پلٹا اور اس نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان اعمالوں پر کوئی زیادتی نہیں کروں، مطلب نہ اس سے کچھ کم کروں، زیادتی نہیں کروں گا، نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں۔ جب وہ پیٹ پھیر کر کے گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہے جو جنت والوں میں سے ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1397، 1397، اور مسلم نے بھی اس کو روایت کیا حدیث نمبر 14۔ صدقہ و زکوٰۃ سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، یہ بھی بہت اہم بات ہے، اور یہ بات اصل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس وجہ سے یقین، ورنہ مال ہمارے جیب سے جا رہا ہے اور وہ کم نہ ہو، یہ بات دماغ میں بیٹھنے کی نہیں ہے، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور آپ نے اللہ کے حکم سے فرمایا، اور یہ مال کے اندر کمی اور زیادتی کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ تو آپ صلی اللہ حضرت ابو ہریرہ اس راوی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کسی مال کو کم نہیں کرتا، صدقہ کسی مال کو کم نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کی وجہ سے بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے۔ جبکہ معاف کرنے سے ایسا لگتا ہے نا کہ ہم کسی کی بات کو سن کر کے اور اس کو معاف کر دیے تو عزت اس میں گھٹ گئی، بظاہر ایسا لگتا ہے، مال دیتے ہوئے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مال تو کم ہو گیا، اتنی زکوٰۃ دے دی تو مال کم ہو گیا، لیکن اصل یہی ہے کہ نہ وہ مال کم ہوتا ہے اور نہ عزت کم ہوتی ہے۔ تیسری بات آپ نے فرمائی، اور جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتا، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 2588، 2588۔ اچھا، ایک اور حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتوں پر میں قسم اٹھاتا ہوں، مطلب یہ 3 باتوں کو بتانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اور اس پر یقین دلانے کے لیے قسم کھائی کہ میں اس 3 باتوں کے لیے قسم کھاتا ہوں، اور میں تمہیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، ایک بات بیان کرتا ہوں، اسے یاد کر لو۔ آپ نے فرمایا اس بات کو یاد کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے سے بندے کے مال میں کمی نہیں ہوتی، اور شیطان کیا کہتا ہے کہ مال دے گا تو کم ہو جائے، یہ وسوسہ کر۔ اور دوسرا فرمایا جس بندے پر بھی ظلم کیا گیا اور اس نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اسے عزت و شرف میں مزید بڑھا دیتا۔ جس مظلوم کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے اور وہ برداشت کر لیتا ہے تو اس کی منزلت کو اللہ رب العزت بڑھا دیتا۔ اور تیسری بات، اور جس بندے نے بھی سوال کا دروازہ کھولا تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مانگنے سے محفوظ۔ اے اللہ صرف اور صرف تیرے در کا ہمیں بھکاری بنا۔ اے اللہ کسی اور کے سامنے زبان کھولنے، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اے اللہ ہم سب کو بچا۔ اے اللہ صرف اور صرف تیرے در کا فقیر بنا کے رکھ۔ اے اللہ صرف اور تیرے در کا حقیر بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ تو آپ نے آخر بات فرمائی اور کہا کہ اسے یاد کر لو یہ تینوں باتوں کو، اور اس میں سے تیسری بات جس بندے نے بھی سوال کا دروازہ کھولا، یعنی کسی سے مانگنے کا دروازہ کھولا تو اللہ، سوال سے مراد یہاں مانگنا ہے، تو کسی سے مانگنے کا دروازہ کھولا تو اللہ تعالیٰ اس پر فقیری کا دروازہ کھول دے۔ اللہ کیا چاہتا ہے کہ اللہ بندہ مجھ سے مانگے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے ہی رکھے۔ صحیح ترغیب میں علامہ البانی نے اس کو نقل کیا، صحیح ترغیب حدیث نمبر 869، اور امام ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، ترمذی شریف حدیث نمبر 2325، 2325۔
اور یہ صحیح حدیث ہے، ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا 4228 نمبر۔ زکوٰۃ اموال کا شر ختم کرتا ہے، مطلب جو برائی مال کے اندر ہوتی ہے وہ برائی کو زکوٰۃ ختم کر دیتی ہے۔ صحیح ترغیب حدیث نمبر 2325۔ زکوٰۃ اموال کی طہارت کا ذریعہ ہے، مطلب زکوٰۃ مال کو پاک کر دیتا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1404۔ زکوٰۃ اموال کی حفاظت کرتا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مال کی حفاظت ہو اور اس کے لیے کئی عمل لوگ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اگر ہم دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے اموال کو محفوظ کر لو، اس کی حفاظت کر، یعنی اسے بچا لو۔ صحیح ترغیب حدیث نمبر 744۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا صدیق اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ آخری حدیث آج کی کلاس کی۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا، بلا شبہ میں نے یہ شہادت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ سب سے پہلی شہادت اس نے کیا دی کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کی توحید کی اس نے شہادت دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، اس بات کی اس نے شہادت دی۔ نماز کی شہادت ادا کی اور رمضان کے روزے رکھے اور اس کا قیام کیا، رمضان کا روزہ رکھا، اس کا قیام کیا اور زکوٰۃ ادا کی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کی اس عمل پر قوت ہو تو وہ صدیق اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ صحیح ترغیب حدیث نمبر 749۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ جو مال ہے یہ تیرا دیا ہوا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔